علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فإنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین۔ تفسیر سورہ اعراف، آیت نمبر 103 تا 137، پارہ نمبر 9، سبق نمبر 6، لفظی ترجمہ۔ ثم پھر بعثنا ہم نے بھیجا، من بعدہم ان کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کو، بآیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ، الی فرعون کی طرف، وملائہ اور اس کے سرداروں کی طرف، فظلموا بہا تو انہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا، فانظر تو دیکھ، کیفا کیسے کان تھا، عاقبۃ انجام، المفسدین فساد کرنے والوں کا۔ وقال موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا فرعون اے فرعون، انی بے شک میں، رسول بھیجا ہوا ہوں، من رب العالمین جہانوں کے رب کی طرف سے، حقیق پوری طرح قائم ہوں، لا اقول نہ میں کہوں، علی اللہ اللہ پر، الا الحق مگر حق، قد تحقیق، جئتکم میں تمہارے پاس لایا ہوں، ببینات ایک واضح دلیل، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فارسل سو بھیج دے، معی میرے ساتھ، بنی اسرائیل کو۔ قالا اس نے کہا، ان کنت جئت اگر تو لے کر آیا ہے، بآیاتین کوئی نشانی، فأتی بہا تو وہ لے آ، ان کنتا اگر ہے تو، من الصادقین سچوں میں سے، فالقا تو اس نے پھینکی، عصاہ اپنی لاٹھی، فاذا ہی تو اچانک ہی وہ، ثعبان ایک اژدہا تھی، مبین ظاہر، ونزع اور اس نے نکالا، یداہ اپنا ہاتھ، فاذا ہی تو اچانک ہی وہ، بیضاء سفید چمکنے والا تھا، للناظرین دیکھنے والوں کے لیے۔ قال الملأ کہا سرداروں نے، من قوم فرعون کی قوم سے، ان ھذا بے شک یہ، لساحر ضرور جادوگر ہے، علیم ماہر فن یا جاننے والا، یریدو جو چاہتا ہے، ان یخرجکم کہ تمہیں نکال دے، من ارضکم تمہاری سرزمین سے، فماذا تو کیا، تأمرون تم حکم دیتے ہو۔ قالوا انہوں نے کہا، ارجح مؤخر رکھ اسے یا ڈھیل دے اس کو، واخاہ اور اس کے بھائی کو، وارسل اور بھیج، فی المدائن شہروں میں، حاشرین اکٹھے کرنے والے یا جمع کرنے والے، یاتوکا کہ وہ لے آئیں تیرے پاس، بکل ساحر ہر جادوگر، علیم جاننے والے کو یا ماہر فن کو، وجاء اور آئے، سحرۃ جادوگر، فرعون کے پاس، قالوا انہوں نے کہا، انا لنا یقیناً ہمارے لیے، لا اجرن ضرور کچھ اجر ہوگا یا صلہ ہوگا، ان کننا نحن اگر ہم ہوئے، الغالبین غالب۔ قالا اس نے کہا، نعم جی ہاں، وانکم اور یقیناً تم، لمن المقربین ضرور مقرب لوگوں سے ہوگے۔ قالوا انہوں نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، اما ان یا یہ ہے کہ، ان تلقیا تو پھینکے، و اما ان اور یا یہ ہے کہ، نکونا نحن ہوں ہم ہی، الملقین پہلے پھینکنے والے، نکونا نحن الملقین یا ہم ہوں پھینکنے والے۔
قالا کہا القو تم پھینکو، فلما تو جب القو انہوں نے پھینکا، سحرو تو جادو کر دیا یا سحر کر دیا، اعین الناس لوگوں کی آنکھوں پر، واسترہبوہم اور انہیں سخت خوف زدہ کر دیا، وجاءوا اور لائے وہ، بسحر عظیم بہت بڑا جادو، واوحینا اور ہم نے وحی کی، الی موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان القی کہ پھینک، عصا کا اپنی لاٹھی، فاذا ہی تو اچانک ہی وہ، تلقف نگل رہی تھی، ما ان چیزوں کو جو یافکون وہ جھوٹ بنا رہے تھے، فوقع پس ثابت ہو گیا، الحق حق، وبطلا اور باطل ہو گیا، ما جو کچھ، کانو یعملون وہ کر رہے تھے، فغلبوا تو وہ مغلوب ہو گئے، ہنالکا اس موقع پر، وانقلبوا اور واپس لوٹے، صاغرین ذلیل ہو کر، والقیا اور گرا دیے گئے، سحراتو جادوگر، ساجدین اس حال میں کہ سجدہ کرنے والے تھے، یا گرا دیے گئے جادوگر سجدے میں، قالو انہوں نے کہا، آمنا ہم ایمان لے آئے، برب العالمین جہانوں کے رب پر، رب موسیٰ و ہارون موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر، قالا فرعون کہا فرعون نے، امنتم بہ تم اس پر ایمان لے آئے، قبل ان اس سے پہلے کہ آذان لکم میں تمہیں اجازت دوں، ان ھذا بے شک یہ تو، لا مکرن ایک چال ہے، مکرتموہ تم نے چال چلی ہے یہ، فی المدینہ شہر میں، لتخرجوا تاکہ نکال دو، منہا اس سے، اہلہا اس کے رہنے والوں کو، فسوف تعلمون تو جلد ہی تم جان لوگے، یا پس عنقریب تم جان لوگے، لا اقطعن یقیناً میں ضرور بری طرح کاٹوں گا، ایدیکم تمہارے ہاتھ، وارجلکم اور تمہارے پاؤں، من خلاف پیچھے سے، یا مخالف سمت سے، ثم پھر لا اسلبنکم یقیناً میں ضرور بری طرح سولی دوں گا تم کو، اجمعین سب کو، قالو انہوں نے کہا، انا بے شک ہم، الی ربنا اپنے رب ہی کی طرف، منقلبون پلٹنے والے ہیں، وما تنقم اور تو نہیں انتقام لے رہا، منا ہم سے، الا ان مگر اس بات کا کہ، آمنا ہم ایمان لے آئے، بآیات ربنا اپنے رب کی آیات پر، لما جاءتنا جب وہ ہمارے پاس آئیں، ربنا اے ہمارے رب، افرغ انڈھیل دے یا ڈال دے، علینا ہم پر، صبرن صبر، وتوفنا اور ہمیں فوت کر، مسلمین اس حال میں کہ ہم فرما بردار ہوں، وقالا اور کہا، الملأ سرداروں نے، من قوم فرعون فرعون کی قوم میں سے، اتذرو کیا تو چھوڑ دے گا، موسیٰ علیہ السلام کو، وقومہ اور اس کی قوم کو، لیفسدوا تاکہ وہ فساد پھیلائیں، فی الارض اس سرزمین میں، ویذرک اور وہ چھوڑیں تجھے، والہاتک اور تیرے معبودوں کو، قالا اس نے کہا، سنقتل عنقریب ہم ضرور قتل کریں گے، ابناءہم ان کے بیٹوں کو، ونستحیی اور زندہ رکھیں گے، نساءہم ان کی عورتوں کو، وَإِنَّا اور یقیناً ہم فوقہم ان پر، قاہرون غالب ہیں، قال موسیٰ کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لقومہ اپنی قوم سے، استعینوا مدد مانگو، باللہ اللہ سے، واصبروا اور صبر کرو، ان الارض بے شک زمین، للہ اللہ کی ہے، یورثھا وہ اس کا وارث بناتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، والعاقبۃ اور اچھا انجام، للمتقین متقین کا ہے، قالو انہوں نے کہا، اوذینا ہمیں ایذا دی گئی، من قبل اس سے پہلے، ان تأتینا کہ تو ہمارے پاس آئے، ومن بعد ما اور اس کے بعد بھی کہ، جئتنا تو ہمارے پاس آیا، قالا اس نے کہا، عسیٰ قریب ہے، ربکم تمہارا رب، ان یہلکا کہ ہلاک کر دے، عدوکم تمہارے دشمن کو،
وَيَسْتَخْلِفَكُمْ اور تمہیں جانشین بنا دے فی الارض زمین میں فَيَنْظُرَ پھر دیکھے کیف تعملون تم کیسے عمل کرتے ہو وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً اخذنا ہم نے پکڑا آل فرعون آل فرعون کو بالسنین قحط سالیوں کے ساتھ ونقص من الثمرات اور پھلوں کی کمی کے ساتھ لعلہم تاکہ وہ یذکرون نصیحت پکڑیں فاذا تو جب جاءتہم آتی ان پر الحسنۃ خوشحالی قالوا تو کہتے لنا ہاذی یہ ہمارا حق ہے وَإِن تُصِبْهُمْ اور اگر پہنچتی انہیں سیئۃ کوئی بدحالی یطیروا تو وہ نحوست پکڑتے بموسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ومن معہ اور ان لوگوں کے ساتھ جو اس کے ساتھ تھے الا خبردار یا سن لو انما اس کے سوا کچھ نہیں کہ طائرہم ان کی نحوست عند اللہ اللہ کے پاس ہے وَلَكِنَّ اور لیکن اکثرہم اکثر ان کے لا یعلمون نہیں جانتے وقالوا اور انہوں نے کہا مہما جو بھی تأتینا بہی لائے گا تو ہمارے پاس من آیاتین کوئی نشانی لتسحرنا تاکہ تو جادو کرے ہم پر بہا اس کے ساتھ فما تو نہیں ہے نحنو ہم لکا تجھ پر بمؤمنین ایمان لانے والے یا ہرگز ایمان لانے والے فارسلنا تو ہم نے بھیجا علیہم الطوفان ان پر طوفان والجرادا اور ٹڈیاں والقمالا اور جوئیں والضفادع اور مینڈک والدما اور خون آیات مفصلات جو الگ الگ نشانیاں تھی فاستکبروا پھر بھی انہوں نے تکبر کیا وقانوا اور وہ تھے قوم مجرمین مجرم لوگ ولما اور جب واقع آ پڑا علیہم ان پر رجزو عذاب قالوا تو انہوں نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام ادع لنا دعا کر ہمارے لیے ربک اپنے رب سے بما اس کے واسطے سے جو عاہدہ اس نے عہد دے رکھا ہے اندکا تیرے ہاں لا ان یقیناً اگر کشفتا تو نے دور کر دیا انا ہم سے رجزا یہ عذاب لنؤمنن تو ہم ضرور ہی ایمان لے آئیں گے لکا تجھ پر ولنرسلن اور ہم ضرور ہی بھیج دیں گے معکا تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو فلما پھر جب کشفنا ہم نے دور کر دیا انہم ان سے الرجزا عذاب الی اجل اس وقت تک کہ ہم بالغوہ وہ اسے پہنچنے والے تھے اذا ہم تو اچانک ہی وہ ینکثون عہد توڑ رہے تھے فانتقمنا تو ہم نے انتقام لیا منہم ان سے فاغرقناہم پس انہیں غرق کر دیا فی الیم سمندر میں بانہم اس وجہ سے کہ انہوں نے کذبوا جھٹلا دیا بآیاتنا ہماری آیات کو وکانوا اور وہ تھے انہا ان سے غافلین غافل واورثنا اور ہم نے وارث بنا دیا القوما ان لوگوں کو الذین جو کانوا تھے یستضعفون کمزور سمجھے جاتے مشارق الارض اس زمین کی مشرقوں ومغاربہا اور اس کی مغربوں کا اللاتی وہ زمین کے بارکنا ہم نے برکت رکھی ہے فیہا اس میں وتمت اور پوری ہو گئی کلمات ربی کا تیرے رب کی بات الحسنہ جو سب سے اچھی ہے علی اوپر بنی اسرائیل کے بیما اس وجہ سے کہ صبرو انہوں نے صبر کیا ودمرنا اور ہم نے برباد کر دیا ما وہ سب کچھ جو کانا تھا یسنا فرعون کرتا فرعون وقومہ اور اس کی قوم وما اور وہ عمارتیں جو قانو یعرشون وہ بلند کیا کرتے تھے ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملائه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين
پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا تو انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا. پھر دیکھ فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا. سب کے سب غرق کر دیے گئے، ساری شان و شوکت مٹی میں ملا دی گئی. یہ چھٹا قصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمایا ہے، اور اسے جس تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے کسی دوسرے قصے کو اس طرح بیان نہیں فرمایا. کل کے سبق میں ہم نے کچھ انبیاء کے قصے پڑھے تھے. آج ہم انشاءاللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا طویل قصہ پڑھیں گے. ہم نے جن 5 قوموں کے قصے پڑھے وہ سب جزیرہ نما عرب میں آباد تھی، لیکن اب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کا قصہ پڑھیں گے. یہ لوگ مصر میں آباد تھے. اگر آپ دنیا کا نقشہ دیکھیں گے تو مصر افریقہ کے شمال مشرقی کونے میں آباد ہے. اس قصے میں صحرائے سینا کا بھی ذکر آئے گا. وہ ایک تکون مثلث کی شکل میں نظر آتا ہے. یہ مصر اور فلسطین کے درمیان کا علاقہ ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی قوم کی طرف بھیجے گئے تو اس دور میں مصر پر فرعون کی حکومت تھی. انبیاء کرام نے قوموں کو توحید کا سبق دیا اور ان کی اصلاح کی کوشش کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 2 عظیم مقصد دیے تھے. ایک کام یہ کہ کئی سالوں سے غلام بنی ہوئی قوم یعنی بنی اسرائیل کو فرعون کے قبضے سے آزادی دلانا، اور دوسرا کام فرعون کے سامنے جا کر کلمہ توحید بلند کرنا اور اللہ کی شریعت کو نافذ کرنا. پوائنٹ بی نوٹڈ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 عظیم مقصد دیے گئے تھے. ایک بنی اسرائیل کی فرعون سے نجات اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی شریعت کو نافذ کرنا. آج کے دور میں جس طرح امریکہ خود کو سپر پاور کہلواتا ہے، اسی طرح پہلے وقت میں یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اس وقت کا جو سپر پاور تھا وہ فرعون تھا. یعنی فرعون خود کے سپر پاور ہونے کا دعویٰ کرتا تھا. یعنی سیاسی جو معاملات ہیں وہ سکھائے جائیں گے. بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے. یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے بنی اسرائیل. تو یہ اولاد یعقوب تھے، اس دور کے مسلمان تھے. ان کو فرعون نے غلام بنا رکھا تھا. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ انہیں آزادی دلوانی ہے اور انہیں وہاں سے لے جا کر کسی اور جگہ پر آباد کرنا تھا، اور پھر اس جگہ پر انہیں اللہ کی شریعت کو نافذ کرنا تھا. اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو اس مقصد کے لیے فرعون کے پاس جانا پڑا، اس سے بات کرنی پڑی. آج کا سبق پڑھ کر آپ کو پتا چلے گا کہ آج کے دور میں حکمرانوں کے سامنے کس طرح بات کی جا سکتی ہے. ہر دور میں جب بھی کسی نبی نے دین کی دعوت دی تو اس وقت کے جو بڑے سردار لوگ تھے وہ اس کے مخالف ہو گئے. آج کے سبق میں ہم موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے ساتھ گفتگو سے یہ پتہ لگائیں گے کہ بڑے لوگوں کے ساتھ دین کی بات کیسے کی جائے گی یا دین کی بات کیسے کی جاتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس غلام قوم کو فرعون سے آزادی دلوا کر ایک نئی جگہ پر لے جا کر آباد کرنا اور اللہ کی شریعت کو نافذ کرنا تھا. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں شریعت اسلامیہ سے متعارف کروانا چاہتے تھے اور یہی ان کا مقصد تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قصے کو زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کی وجہ پتہ کیا تھی؟ کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے معجزات باقی تمام یعنی جو یہاں 5 انبیاء کے ہم نے قصے پڑھے ہیں ان میں سب سے بڑھ کر معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تھے، اور جس طرح کے سب سے بڑھ کر معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تھے اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جہالت اور سرکشی میں بھی سب سے بڑی ہوئی تھی. البتہ یہاں ان کی زندگی کے ابتدائی حالات کی بجائے دوسرے انبیاء کی طرف دعوت کے آغاز سے بات کی ابتدا کی گئی ہے. بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اس آیت میں موسیٰ کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجنے کا ذکر فرمایا ہے، فرعون اور اس کی قوم کا ذکر نہیں فرمایا، اس لیے کہ سارا اختیار فرعون کے ہاتھ میں تھا. اگر وہ ایمان لے آتا تو اس کی ساری قوم ایمان لے آتی. مگر غلام قوموں کا ذہن بدل جاتا ہے، ان کی خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے، ان کی کردار سازی کی ضرورت ہوتی ہے، اور غلام لوگ غلام ذہن کے مالک ہوتے ہیں. اس لیے ان کے پاس فرعون کی بات ماننے کی سوا کوئی چارہ نہیں تھا.
ان کی غلامی کی انتہا دیکھیے اور فرعون کے ظلم کی انتہا دیکھیے کہ اس کا ظلم بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گیا کہ انہیں ملک سے نکلنے کی ممانعت تو ایک طرف رہ گئی، ان کی اولادوں کے قتل تک اس کے ہاتھ پہنچ چکے تھے۔ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ سورۃ اعراف مکی سورت ہے اور یہ بہت لمبی سورت ہے۔ اس میں مکہ والوں کے لیے بھی ایک پیغام ہے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے 2 پہلو تھے، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بھی 2 حصے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا پہلا دور نبوت سے لے کر فرعون کے ڈوبنے تک تھا، یعنی فرعون اور اس کے سرداروں نے موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ اللہ کے نبی کا بھی پہلا دور دین کی تبلیغ اور کفار مکہ کے ساتھ مقابلہ تھا، انہوں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا۔ جس طرح فرعون موسیٰ علیہ السلام کی بات سن کر اکڑ گیا، اسی طرح کفار مکہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اکڑ گئے۔ جس طرح فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی، اس کی قوم کو مٹانے کی سازش کی تھی، اسی طرح کفار مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی سازش کی تھی، انہیں جان سے مار دینے کا مکمل منصوبہ بنا لیا تھا۔ اور جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آل فرعون سے نجات دے کر ایک نئی جگہ پر لا کر آباد کر دیا، اسی طرح بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال کر اللہ تعالیٰ نے مدینہ پہنچا دیا۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف فرعون اور اس کی قوم اٹھ کھڑی ہوئی، بالکل اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کفار مکہ نے کی۔ جس طرح فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا، اسی طرح غرور اور تکبر میں ڈوبے ہوئے کفار مکہ کا غرور اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں خاک میں ملا دیا۔ پھر جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے اور وادی طیہ میں چلے گئے، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے اور مدینہ کی طرف چلے گئے۔ مدینہ پہلی اسلامی ریاست تھی اور صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین ساتھی اور ایک بہترین امت تھے، بہترین لوگ تھے۔ وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول۔ فرعون مصر کے ہر بادشاہ کا لقب تھا، جیسا کہ روم کے بادشاہ کا کیسر اور فارس کے بادشاہ کا لقب کسرا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے اس کے عزت والے نام کے ساتھ نہایت نرمی کے ساتھ مخاطب فرمایا، اے فرعون، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجتے وقت تلقین فرمائی تھی، یعنی اسے بہت عزت سے مخاطب کیا، جس طرح صدر، وزیر اعظم یا کسی بڑے آدمی کو مخاطب کیا جاتا ہے، اور بڑے لوگوں کو مخاطب کرتے وقت لوگ بہت احترام سے مخاطب کرتے ہیں، بہترین انداز اختیار کرتے ہیں، بالکل اسی طرح۔ پھر فرمایا کہ میں اللہ کا دین لے کر آیا ہوں، اللہ کا خادم بن کر آیا ہوں، میں اللہ کا خادم ہوں، مجھے اللہ نے آپ کی طرف بھیجا ہے، یعنی میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ یہاں رب والوں کے جہاں کی طرف سے بولنا، یعنی اس طرح کہنا، اس کا مقصد یہ تھا کہ فرعون کو یہ احساس دلایا جائے کہ نعوذ باللہ تم خود کو رب بنائی بیٹھے ہو، تم معبود بنی بیٹھے ہو۔ معبود تو وہ ہے جو ایک ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے مجھے پیدا کیا۔ معبود تو وہ ہے، رب تو وہ ہے سارے جہاں کا، جس سے مجھے اپنا رسول بنا کر تمہاری طرف بھیجا۔ حقیق علی ان لا اقول علی اللہ الا الحق قد جئتکم ببینات من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل۔ اس بات پر پوری طرح قائم ہوں کہ اللہ پر حق کے سوا نہ کہوں، بلا شبہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل لے کر آیا ہوں، سو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے۔ کیونکہ میں اللہ کا رسول یعنی پیغام پہنچانے والا ہوں، اور رسول کا کام کیا ہے؟ رسول کا کام یہ ہے کہ بھیجنے والے کا پیغام کسی بھی کمی بیشی کے بغیر پہنچا دے۔ پوائنٹ بی نوٹڈ، رسول کا کام اللہ تعالیٰ کے پیغام کو کسی بھی کمی بیشی کے بغیر اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے۔ حقیق علی ان لا اقول علی اللہ الا الحق، اس میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی نہیں کرنے والا، یعنی
اللہ کا پیغام پورا پورا بنا کسی کمی بیشی کے اس کے بندوں تک پہنچانا ہے، اس میں تبدیلی نہیں کرنی۔ اس لیے میری ہر بات صحیح اور سچی ہوگی۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، جو بھی بات تمہیں بول رہا ہوں اللہ کی طرف سے کہہ رہا ہوں، اس میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کر رہا، کوئی تبدیلی نہیں کر رہا، کوئی کمی بیشی نہیں کر رہا، اس لیے میری ہر بات صحیح اور سچی ہے۔ حقیق ان کا معنی واجب، یعنی مجھ پر واجب ہے کہ میں اللہ تعالیٰ پر حق کے سوا کچھ نہ کہوں۔ بہت ہی خوبصورت الفاظ ہیں۔ یہ بات حق ہے، یہ بات سچ ہے، یہ بات طے شدہ ہے، یہ بات ثابت شدہ سچ ہے کہ میری زبان سے صرف سچ ہی نکلتا ہے، میں اللہ ہی کی طرف سچ کو منسوب کرتا ہوں۔ تو کیا پتا چلا؟ پوائنٹ بی نوٹڈ۔ ایک سچا دین کا جو مبلغ ہے وہ کبھی جھوٹی بات نہیں کرتا، اور نہ ہی وہ کبھی کوئی جھوٹ اللہ کی طرف یا اس کے رسول کی طرف منسوب کر سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مجھے یقین ہے کہ تم مجھے جھوٹا ثابت نہیں کر سکو گے۔ اس میں ہمارے لیے عمل کا نقطہ کیا ہے کہ جب بھی کسی کو دین کی دعوت دینی ہے، دلیل کے ساتھ دینی ہے، خلوص کے ساتھ دینی ہے۔ ایسا نہیں کرنا کہ سب چلتا ہے، سب جائز ہے، جس طرح کہ آج کے دور میں چل رہا ہے۔ اندھیر نگری بنی ہوئی ہے، لوٹ مار مچائی ہوئی ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ قانون بنایا ہوا ہے۔ یہ سب جائز نہیں ہے۔ جب بھی بات کرنی ہے دلیل سے بات کرنی ہے، جب بھی آپ اپنی سچائی کو ثابت کر سکیں گے۔ آئیں بائیں شائیں کرنے سے آپ کبھی حق کو ثابت نہیں کر سکیں گے، اور حق ہمیشہ طے شدہ یعنی ثابت شدہ ہوتا ہے، اس کے لیے کسی جھوٹی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، اور آئیں بائیں شائیں کرنے والوں کے پاس کوئی مستند دلیل نہیں ہوتی۔ انہوں نے دین میں اپنی پسند کی چیزیں شامل کر لی ہوتی ہیں، اور وہ اپنی بات کو کبھی قرآن و سنت سے ثابت نہیں کر سکتے۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کو جانتا تھا جب پہلا فرعون زندہ تھا۔ پہلے فرعون نے موسیٰ کو اپنی بی بی آسیہ کے کہنے پر پرورش کے لیے لیا تھا۔ اس وقت ان کی اولاد نورینہ نہیں تھی، پھر اس کا اپنا بیٹا ہوا، اور جب موسیٰ علیہ السلام کی نبی کی حیثیت سے فرعون کے محل میں واپسی ہوئی تو پہلا فرعون مر چکا تھا اور اس کا بیٹا اس کی جگہ پر وہاں موجود تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم عمر تھا۔ اس فرعون کا نام منفتح بن رامسیس ثانی یا ولید بن ریان بتایا جاتا ہے، مگر یہ بات کسی قابل اعتماد ذریعے سے ثابت نہیں ہے۔ یعنی دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح سے جانتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت پیار اور محبت سے مخاطب ہو رہے ہیں کہ میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بڑی دلیل لایا ہوں۔ فَأَرْسِلْ مَعِیَ بَنِی اسرائیل، یعنی انہیں غلامی سے آزاد کر تاکہ وہ میرے ساتھ کسی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں وہ اپنے اور تیرے رب کی پوری آزادی کے ساتھ عبادت کر سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس مطالبے کا پس منظر یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ان کے بھائی مصر میں آ کر آباد ہو گئے، اور وہیں ان کی نسل پھیلی جو بنی اسرائیل کہلائی۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی تک تو انہیں پوری طرح اقتدار حاصل رہا تھا، لیکن اس کے بعد فرعونوں نے انہیں غلام بنا لیا، اور مصر میں ان کی حالت اچھوتوں سے بھی بدتر ہو گئی۔ وہ چونکہ مسلمان تھے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے مشن میں جہاں یہ چیز شامل تھی کہ فرعون کو توحید کی دعوت دی جائے، وہاں یہ بھی ضروری تھا کہ اگر فرعون دعوت حق کو قبول نہ کرے اور بنی اسرائیل پر ظلم و ستم سے باز نہ آئے تو بنی اسرائیل کو اس کی غلامی سے نجات دلا کر کسی دوسری جگہ لے جایا جائے جہاں وہ آزادی کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کر سکے۔ یعنی جب تو کھلے دلائل جاننے کے باوجود انکار پر قائم ہے تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دے۔ فَأَرْسِلْ مَعِیَ بَنِی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام نے یہ مطالبہ اس وقت کیا جب فرعون نے ہر طرح اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے کا انکار کر دیا، جیسا کہ اس کی تفصیل دوسرے مقامات پر بھی انشاءاللہ آئے گی۔ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِآیَاتٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِینَ، اس نے کہا اگر تو کوئی نشانی لے کر آیا ہے تو وہ لے آ اگر تو سچوں میں سے ہے۔ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِآیَاتٍ، فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شرافت، نجابت اور ان کے صدق اور امانت سے پوری طرح واقف تھا۔ کیوں؟
کیونکہ ان کی پرورش اسی گھر میں ہوئی تھی، اس لیے اس نے ان کی رسالت اور سچائی کو تسلیم کرنے کے لیے معجزہ طلب کر لیا، یعنی ان سے یہ مطالبہ کر دیا کہ تو کوئی جو معجزہ لے کر آیا ہے نا وہ لے آ، تاکہ انکار کا کوئی بہانہ نہ مل سکے۔ آپ فرعون کا ذرا سٹائل دیکھیں کہ اچھا اگر تو سچا ہے تو لا دکھا، کیا کہتا ہے، کیا لے کر آیا ہے تو۔ جیسے کہ عام طور پر جب آپ کسی کو دین کی دعوت دیتے ہیں تو وہ اوپر سے سن لے، لیکن نہ بات پر توجہ دے، نہ ہی آپ کو عزت دے، اور نہ ہی آپ کی کبھی سننے کی کوشش کرے، نہ آپ کو کبھی سمجھنے کی کوشش کرے۔ مطلب ان کی عزت ویسے نہیں کرتے یا ویسے ان کی بات نہیں سنتے جس طرح کے اپنی خاص میٹنگز میں وہ باتیں سنتے ہیں۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جواب کیا دیا، فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، تو اس نے اپنی لاٹھی پھینکی تو اچانک وہ ایک ظاہر اژدہا تھی۔ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً ہی اپنا عصا پھینکا۔ عصا عربی میں بولتے ہیں لاٹھی کو، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی تھی وہ اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے، اس کو عصا کہتے ہیں۔ انہوں نے اپنا عصا پھینکا تو وہ ایک خوفناک اژدہا بن گیا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا نا ایناکونڈا جس کو بولتے ہیں، تو اس طرح وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ مفسرین نے اس کے بارے میں بہت عجیب و غریب باتیں اور صفات لکھی ہیں جن کی کوئی صحیح سند نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی تصدیق یا تردید کرنے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ ہے۔ مثال کے طور پر کہ اس نے منہ کھولا تو اس کا نچلا جبڑا زمین پر اور اوپر کا جبڑا 80 ہاتھ اوپر کی طرف اٹھ کر محل کی دیوار کی بلندی تک پہنچ گیا، اور وہ فرعون کی طرف بڑھا تو وہ بھاگ اٹھا اور اس کا پخانہ خطا ہو گیا، لوگ بھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ فرعون چیخا کہ موسیٰ اسے پکڑو، میں ایمان لے آؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا تو وہ پھر لاٹھی بن گیا۔ تاہم ثعبان ان کی صفت مبین سے، یعنی وہ اتنی لاٹھیوں اور رسیوں کو نگل جانے سے جن سے میدان بھرا ہوا تھا، اس کا غیر معمولی ہونا ضرور معلوم ہوتا ہے، اور اس سے فرعون اور اس کے سرداروں کا خوف زدہ ہونا بھی ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ وہ قتل کی دھمکیوں کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی مدد اور ان کے معجزوں کی دہشت کی وجہ سے انہیں کوئی نقصان پہنچانے کی جرت نہیں کر سکے۔ اس معجزے سے فرعون اور اس کی قوم کے سامنے اللہ تعالیٰ کی بے پایا قدرت کا بھی اظہار ہو گیا کہ وہ چاہے تو ایک بے جان اور بے ضرر سی لاٹھی کو زندگی عطا کر دے، اور پھر اس کو اتنا بڑا خوفناک سانپ اژدہا بنا دے، اور چاہے تو ایک مہیب اژدہا کو بے جان لاٹھی بنا دے۔ حقیقت یہ ہے کہ فرعون کے لیے یہ معجزہ ہی کافی تھا، مگر وہ دل سے مان لینے کے باوجود انکار کر رہا تھا۔ بار بار معجزے دیکھ کر ایمان لانے کا وعدہ کرنے کے بعد پھر سے مکر جاتا تھا، حتیٰ کہ آخر کار اسے سمندر میں غرق کر دیا گیا۔ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، اور اپنا ہاتھ باہر نکالا تو اچانک وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکنے والا تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا کہ ہاتھ کی وہ سفیدی عام سفیدی نہیں تھی، بلکہ اس میں کوئی معجزانہ شان تھی کہ اس کی چمک اور ہیبت کی وجہ سے فرعون نے اسے جادو قرار دیا، ورنہ عام سفیدی کو جادو کون کہتا ہے؟ بَیْضَاءُ لِلنَّاظِرِینَ۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ دوسرا معجزہ تھا کہ انہوں نے اپنا ہاتھ اپنی چادر میں ڈالا اور اسے باہر نکالا تو وہ بغیر کسی بیماری یا روگ کے سفید تھا، چمکتا ہوا بن کر باہر نکلا تھا، جسے ہر ایک نے دیکھا۔ پھر ہاتھ اندر کیا تو ہاتھ بالکل ویسے کا ویسا ہی ہو گیا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دوسرا معجزہ تھا۔ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لسحر علیم، فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا یقیناً یہ تو ایک ماہر فن جادوگر ہے۔ یعنی جب ڈر خوف جاتا رہا پھر سے اپنے تخت پر آ بیٹھے، یعنی لوگ فرعون سمیت۔ جب درباریوں کے اوسان جو تھے وہ تھوڑے بحال ہوئے، تھوڑا انہیں ہوش آیا، ان کا ڈر اور خوف دور ہوا، تو پھر کہنے لگے یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، یہ تو بہت بڑا استاد ہے۔ وقال الملأ من قوم فرعون، یہاں یہ ذکر ہوا ہے کہ فرعون کی قوم کے سرداروں نے موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر قرار دیا، جس طرح سورۃ شعراء کی آیت نمبر 34 میں ہے کہ فرعون نے اپنے سرداروں سے یہ بات کہی تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو بے اثر بنانے کے لیے 2 بہتان گڑے تھے۔
ایک تو یہ کہ وہ ماہر جادوگر ہے، اور دوسرا یہ کہ حکومت پر قبضہ کر کے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکالنا چاہتا ہے، یعنی تمہیں مصر سے نکالنا چاہتا ہے۔ اس کی قوم جس نے اسے اس حد تک بے وقوف اور بے وقت بنایا ہوا تھا کہ وہ اسے اپنا معبود اور اسے اپنا مشکل کشا حج روا اور اسے اپنا رب ماننے لگ گئے تھے، اس قوم نے بھی اسی کی بات کو دہرانا شروع کر دیا۔ یعنی سردار کے ساتھ ساتھ قوم نے بھی یہی بات کہنا شروع کر دی کہ یہ ایک جادوگر ہے۔ انہوں نے فرعون کی ہاں میں ہاں لائی کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ واقعی ایک ماہر فن جادوگر ہے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون، جو چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دے، تو تم کیا حکم دیتے ہو؟ اب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بہت بڑا ماہر فن جادوگر ہے، تو اس بات کو لے کر وہ آپس میں مشورے کرنے لگ گئے کہ اب ان کے ساتھ کیا کیا جائے، کیسے ان کا مقابلہ کیا جائے، انہیں مصر سے نکال دیا جائے یا انہیں مار دیا جائے، ان کے ساتھ کیا کیا جائے، کیونکہ یہ تو چاہتے ہیں کہ تمہاری زمین تم سے چھین لیں، یعنی تم پر غلبہ پا کر اپنے جادو کے ذریعے تم سے تمہاری قوت اور تمہاری طاقت چھیننا چاہتے ہیں، اور تمہیں تمہارے ملک سے یعنی کہ مصر سے تمہیں نکالنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی شان ہے، جسے خوف کھایا وہی سامنے آ گیا۔ قالوا ارجی واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین، انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو مؤخر رکھ، یعنی ڈھیل دے دے اور شہروں میں جمع کرنے والے بھیج دے۔ اب فرعون جس بات سے ڈر رہا تھا اس نے اپنی شامت اعمال کو خود دعوت دے دی، اب خود ہی اس نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے ہر کارے، اپنے کارندے ملک میں چاروں طرف گھما دیے کہ جائیں اور ہر گلی ہر کونے سے تلاش کر کے لائیں ماہر فن جادوگروں کو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جادو کا مقابلہ کرے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نیچا دکھائے۔ اسی کے پیش نظر درباریوں نے مشورہ دیا کہ ان دونوں بھائیوں کو چھوڑ دو، یعنی ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو کچھ عرصے کے لیے، تب تک کہ جب تک تمام ملک کے اندر سے جادوگروں کو اکٹھا کر لیا جائے۔ یعنی انہوں نے فیصلہ دیا کہ ابھی ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کیا جائے اور ان کا معاملہ چند روز کے لیے ملتوی کر دیا جائے۔ اس اثنا میں ملک بھر کے شہروں سے تمام ماہر فن جادوگر جو ہیں وہ جمع کیے جائیں۔ فرعون نے بالکل ایسے ہی کیا جس طرح کہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 38 میں ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تقاضا کر کے مقابلے کا دن یوم الزینہ یعنی زینت کے دن چڑھے کا وقت طے کر لیا۔ یعنی ان کو اپنے آپ پر اتنا گمنڈ، اتنا غرور تھا کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے دیکھنے کے باوجود، یہ یقین کرنے کے باوجود کہ موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں، انہوں نے جادوگروں کو جمع کر لیا تاکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کر سکیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نیچا دکھا سکیں۔ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّا لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اور جادوگر فرعون کے پاس آئے اور انہوں نے کہا یقیناً ہمارے لیے ضرور کچھ صلہ ہوگا اگر ہم ہی غالب ہوئے۔ جادوگروں کے سامنے کوئی اعلیٰ مقصد تو تھا نہیں، بلکہ وہ تو محض پیشہ ورانہ یعنی کمائی کے لیے آئے تھے، اور انہوں نے فرعون سے بطور سوال کا تقاضا بھی کیا، یعنی کہ اگر ہم موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے، موسیٰ علیہ السلام کو نیچا دکھا دیا، ہم جیت گئے، تو پھر ہمارے لیے معاوضہ ہوگا، یعنی ہمیں کیا ملے گا آپ سے؟ یاتوک بکل ساحر علیم، جب ماہر فن جادوگر آ جائیں، ان سے مقابلہ کرایا جائے، یہ ہار جائے اور منہ دکھانے کے قابل نہ رہے، کیوں کہ اگر یہ جادو جانتا ہے تو ہماری جادوگروں کے سامنے اس کی کوئی نہیں چلے گی، کیونکہ ہمارے جادوگر بہت اعلیٰ پائے کے جادوگر ہیں اور اپنے فن میں بے مثال اور بے نظیر ہیں۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ ہم سمجھ گئے ہیں تو جادوگر ہے اور اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہماری سرزمین سے نکالنا چاہتا ہے، اب دیکھنا کہ تم بھاگ جاؤ گے، یعنی جب مقابلے کا دن آیا تمہارے اندر ہمارے جادوگروں کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں ہے، اس لیے تم یہ ملک چھوڑ کر بھاگ جاؤ گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے چلو ٹھیک ہے، ڈن، مقابلہ کر لیتے ہیں۔ ہونا تو وہی تھا جو اللہ کا منظور، اس لیے شرائط طے پا گئی، ایک دن مقرر کر لیا گیا اور پھر فرعون اس کی تیاری میں مصروف ہو گیا۔ جادوگروں کے دلوں میں، ان کی نظروں میں، ان کے قول و اقرار میں لالچ نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے پہلے سے فرعون سے طے کر لیا کہ ہمیں معاوضہ ملنا چاہیے، اگر ہم جیت گئے تو ہمیں خالی ہاتھ نہیں رکھنا،
جب بھی جادوگروں نے فرعون سے بات کی تو فرعون نے کہا قال نعم وانکم لمن المقربین، کہا ہاں ہاں اور یقیناً تم ضرور مقرب لوگوں میں سے ہوگے. یعنی فرعون نے اجرت کا بلکہ مقربین میں شامل کرنے کا وعدہ کر لیا. اس کے بارے میں بعض علماء لکھتے ہیں کہ فرعون کی بات پوری ہوئی مگر ان کے لیے وہ اجرت اور مقرب ہونا فرعون کی بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہونا مقدر تھا. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا اس کو یہ تک معلوم نہیں کہ انہیں اجرت اور قرب کس طرف سے ملنے والا ہے، اس کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے ملنے والا ہے. یعنی فرعون نے ان سے وعدہ کیا کہ تمہیں منہ مانگا انعام بھی دیا جائے گا اور تم ہمیشہ کے لیے ہمارے خاص درباریوں میں شامل ہو جاؤ گے. جادوگر بہت خوش ہو گئے اور یہ قول اور قرار عہد لے کر میدان میں اتر آئے. جادوگروں کو اپنی قوت پر بہت گمنڈ تھا. وہ سب اپنے اپنے فن کے لاجواب بلکہ ماہر استاد تھے. اس لیے انہوں نے آتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چیلنج کر دیا، بھئی ہوشیار ہو جاؤ، تم ڈالو گے یا ہم ڈالیں گے. یعنی قرعہ ڈال لیتے ہیں کہ تم نے پہلے ڈالنا یا ہم ڈالیں، مطلب کہ تم اپنے جادو کا پہلے مظاہرہ کرو گے یا ہم اپنے جادو کا مظاہرہ پہلے کریں. یعنی ہم تمہیں اختیار دیتے ہیں کہ پہلے تم کرتب دکھاؤ، اگر کہتے ہو تو پھر ہم کر لیتے ہیں. یعنی اگر تم کرنا چاہتے ہو، پہلے تم اپنے جادو کے کرتب دکھانا چاہتے ہو تو دکھا لو، بصورت اگر ہمیں اجازت دو کہ ہم پہلے اپنے جادو کے کرتب دکھائیں. اللہ کا حکم تھا، پورا ہونا تھا، پورا ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ہی ڈال دو. قالوا یا موسیٰ اما ان تلقیا و اما ان نکون نحن الملقین. انہوں نے جب کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام تم ڈالو یا پھر ہمیں اجازت دے دو کہ ہم ڈال دیتے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے قال القوا فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبهم وجاءوا بسحر عظیم. کہا تم پھینکو، تو جب انہوں نے پھینکا لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں سخت خوفزدہ کر دیا اور وہ بہت بڑا جادو لے کر آئے تھے. جو انسان سچا ہوتا ہے وہ پر اعتماد ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سچے تھے، نہ ڈر تھے، ان کے پاس دلیل تھی، انہیں پتا تھا کہ میرا مددگار میرا اللہ ہے. اس لیے انہوں نے بڑے اعتماد کے ساتھ کہا کہ پہلے تم ہی ڈال لو. مثال کے طور پر جب ہم کسی درس وغیرہ میں جاتے ہیں، کسی جلسے وغیرہ میں جاتے ہیں جہاں پر خواتین کا اجتماع ہوتا ہے، جہاں پر بہت زیادہ مقررات آئی ہوئی ہوتی ہیں کہ پہلے آپ درس دے دیں ہم بعد میں دے لیں گے. اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا پیغام پورے خلوص اور پورے اعتماد سے کرنا ہے. تو اس میں ہمارے لیے عمل کا نقطہ کیا ہے کہ اللہ کے لیے ہر کام پورے خلوص اور خلوص سے نیت کے ساتھ کرنا ہے، پوری کوشش اور پوری محنت کے ساتھ کرنا ہے. یہاں پر آپ لوگوں کو جادوگروں کی نظر بندی بھی نظر آئے گی. یعنی کہ جادو ہوتا نہیں ہے بلکہ جادو انہوں نے لوگوں کی نگاہوں پر کر دیا تھا. آپ نے فرمایا بہتر ہے کہ تمہارے حوصلے نکل جائیں اور تمہارا کمال فن دیکھ لیں. یعنی لوگ یہاں پر جمع ہیں، وہ تمہارے فن کا کمال دیکھ لیں اور پھر اس کے بعد ہم انہیں دکھائیں گے کہ اللہ کی قدرت کیا ہے. یعنی پھر اس کے بعد خود فیصلہ ہو جائے گا حق اور باطل کا. جادوگر یہی چاہتے تھے کہ ہمیں پہلا موقع دیا جائے. وہ فوراً خوشی خوشی چل پڑے، میدان میں آ گئے اور انہوں نے بہت ساری رسیاں زمین پر پھینک دی اور وہ جو رسیاں ہیں وہ چلتی پھرتی یعنی کہ سانپ بن گئی. یعنی انہوں نے لوگوں کی نگاہوں پر جادو کر دیا اور رسیاں پھینکی، وہ ان کے جادو کے زور سے لوگوں کی نگاہوں میں چلتے پھرتے سانپ بن گئے اور انہیں ہر طرف وہی سانپ چلتے پھرتے دکھائی دیتے. گویا فرعون کا جو محل ہے وہ ان سانپوں سے بھر گیا اور یہ ایک بہت بڑا جادو تھا جسے دیکھ کر لوگ خوفزدہ ہو گئے، حتیٰ کہ خود موسیٰ علیہ السلام بھی ایک لمحے کے لیے خوفزدہ ہو گئے تھے. سحروا اعین الناس، اس سے پتا چلا کہ جادو سے کسی چیز کی حقیقت نہیں بدلتی، صرف دیکھنے میں وہ چیز دوسری نظر آتی ہے اور اس کا اثر محض خیال پر ہوتا ہے. چونکہ انسان کا جسم اور دماغ کے تابع ہوتا ہے اس لیے خیال کا نقصان یا فائدہ بعض اوقات جسم کو بھی ہوتا ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کا جادو دیکھ کر محسوس کیا. یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی خوفزدہ ہو گئے تھے نا، جس طرح کہ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 67 میں فرمانے باری تعالیٰ ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، تو موسیٰ نے اپنے دل میں ایک خوف محسوس کیا.
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لبید بن آسم کے جادو کی وجہ سے کچھ عرصہ بیمار رہے، اس لیے جادو کی تاثیر سے انکار کرنا درست نہیں ہے۔ یہاں بھی ان کے جادو کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا جادو قرار دیا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنی لاٹھی پھینک، تو اچانک وہ ان چیزوں کو نکلنے لگی جو وہ جھوٹ موٹ بنا رہے تھے۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پس حق ثابت ہو گیا اور باطل ہو گیا جو کچھ وہ کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو تیرے ہاتھ میں لاٹھی ہے نا، اس لاٹھی کو زمین پر پھینک دے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے لاٹھی کو زمین پر پھینک دیا، اور جیسے ہی لاٹھی پھینکی تو اس نے ان جھوٹ موٹ کے بنائے ہوئے سانپوں کو نگلنا شروع کر دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جو معجزہ تھا وہ حق تھا، ثابت ہو گیا، اور جو جھوٹ تھا، جو شعبدے بازی اور مکاری پر مبنی تھا، بیکار اور باطل ہو گیا۔ جب حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے، بے شک باطل مٹنے ہی کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے جتنے بھی جادوگروں کے پھینکے ہوئے سانپ تھے، سب کے سب موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کھا گئی اور سارا میدان خالی اور صاف نظر آنے لگا۔ آپ یہ بھی دیکھیے، اس سے آپ کو ایک بات پتہ چلے گی کہ جو نبی ہوتے ہیں وہ غیب دان نہیں ہوتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں معلوم تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے یا اس نے کیا کرنا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، پھر اللہ ہی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، اور ہم نے وحی کی اِلیٰ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی تھی کہ اپنی لاٹھی کو پھینک دیں۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی نہیں تھا پتا کہ جو میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے میں نے اس کو پھینکنا ہے، اور پھر اس لاٹھی کے ذریعے جادوگروں کا جادو باطل ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سمجھا دیا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے دین کے لیے کام کرتے ہیں، گھر سے ہر قسم کی تیاری کر کے نکلتے ہیں، لیکن وہاں جا کر دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ماحول کا بہت فرق ہے، اور اسی ماحول کے فرق کو دیکھتے ہوئے آپ پریشان اور گھبرا جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی گھبرا گئے تھے، پھر جب لاٹھی زمین پر پھینکی تو سب کا سب نگل گئے۔ اب اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو دوبارہ اٹھا لیا تو وہ پھر ویسی کی ویسی لکڑی بن گئی۔ یہ دیکھتے ہی جادوگر سمجھ گئے۔ جادوگروں کو پتا تھا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ تو سچ مچ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے۔ تو اس سے کیا پتا چلا؟ جادو باطل ہے، اور باطل کبھی کامیاب نہیں ہوتا، اور ہماری شریعت میں جادو جائز نہیں ہے۔ اس لیے جادو سے ہر ممکن طریقے سے بچنا ہے، ہر قسم کے جادو ٹونے ان سے دور رہنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعہ کا تعلق ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح سے ملاتے ہیں کہ جس طرح بہت پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کا جادو باطل کیا، حق ثابت ہو گیا اور باطل مٹ گیا، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھ رہے تھے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور فرما دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے والا ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں ایک چھڑی پکڑی ہوئی تھی، آپ اس چھڑی کے ساتھ ہر ایک بت کو گراتے جاتے، اور حضرت علی اور کچھ دوسرے صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ بھیجا کہ سب علاقوں میں جتنے بھی بت رکھے ہوئے ہیں سب کے سب توڑ دو۔ آج ہمیں بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمیں بھی اپنے نفس کے بتوں کو توڑنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک لاٹھی ماری تو جادوگروں کا جادو باطل ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک لاٹھی سمندر پر ماری تو سمندر نے راستے دے دیے۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، تو اس موقع پر وہ مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر واپس ہوئے، اور جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے دیکھتے ہی جادوگروں کو فوراً پتہ چل گیا کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے۔ جس طرح سونار کو پتا ہے کہ سونے کی قیمت کیا ہے اور جواہری کو پتا ہے کہ ہیرے کی قیمت کیا ہے، اسی طرح جادوگروں کو پتا تھا کہ جادو کی حقیقت کیا ہے، جادو کی قیمت کیا ہے، اس لیے انہوں نے فوراً پہچان لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا جادو کوئی جادو نہیں ہے،
یہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے۔ اب جادوگر جادو کی سمجھ رکھتے تھے، اس لیے انہیں پتا چل گیا کہ یہ جادو نہیں ہے۔ اسی طرح جو انسان جس کام میں ماہر ہوگا اس کی نظر میں اسی کام کی اہمیت ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک کہانی پڑھی ہوگی کہ ایک بچے کو اس کے استاد نے ایک موتی دیا اور اسے کہا جاؤ اس کو بیچ کر اسے اپنے لیے کچھ کمائی کر لو، یعنی اس کو بیچ کر آؤ۔ وہ اب موتی کو لے کر جاتا ہے مختلف لوگوں کے پاس، بڑھئی کے پاس جاتا ہے، سبزی والے کے پاس جاتا ہے، مطلب مختلف جگہ سے ہوتا ہوتا وہ جواہری کے پاس چلا جاتا ہے۔ اس سے پہلے وہ جس کو بھی دکھاتا ہے کہ یہ موتی لے لو اور مجھے فلاں چیز دے دو، کوئی اسے موتی قبول ہی نہیں کرتا کہ یہ موتی ہمارے کس کام کا۔ جیسے ہی وہ جواہری کے پاس جاتا ہے اسے یہ موتی دیتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ اس کے بدلے میں جتنی چاہے دولت لے لو۔ اب وہ طالب علم حیران ہوتا ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ اتنے لوگوں کا کہیں تو اس کے بدلے میں کوئی سبزی دینے کو تیار نہیں تھا اور کہیں پر یہ اتنی دولت دینے کو تیار ہو گیا۔ استاد سے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے، تو استاد نے بتایا کہ جب تم ایک سبزی والے کے پاس اس کو لے کر گئے، اسے نہیں قدر تھی اس کی کہ یہ موتی کیا چیز ہے، وہ اسے ایک عام چیز سمجھتا تھا، اس لیے اس کی نظروں میں یہ بیکار تھا، اس نے قبول نہیں کیا۔ جیسے ہی جوہری کے پاس گیا، جوہری کو اس کی قیمت کا پتا تھا، اس لیے اس نے اسے فوراً قبول کر لیا، کیونکہ جوہری کو پتا تھا یہ ایک قیمتی ہیرا ہے۔ اسی طرح بالکل جادوگروں کو پتا تھا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ سچ ہے، اور اسی سچ کو قبول کرتے ہوئے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، چونکہ جادوگر جادو کی حقیقت کو سمجھتے تھے، اس لیے معجزہ دیکھ کر وہ بے اختیار سجدے میں جا گرے اور اللہ پر ایمان لے آئے۔ وہ خود نہیں تھے گرے بلکہ انہیں اندر سے کسی نے گرایا تھا، ان کے اندر سے یہ سچائی آئی تھی، سچائی کی آواز آئی تھی کہ یہ سچائی ہے، یہ کوئی جادو نہیں ہے۔ اور سجدے میں گرتے ہی انہوں نے کیا کہا؟ قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، انہوں نے کہا ہم جہانوں کے رب پر ایمان لائے، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون متکبر تھا، اسے ہدایت کی اللہ تعالیٰ نے توفیق نہیں دی، اس لیے وہ اپنی گمراہی پر ڈٹا رہا، اور پھر انجام اس کا کیا ہوا؟ تباہی اور بربادی، غرق کر دیا گیا اور قیامت تک کے لیے باعث عبرت بنا دیا گیا۔ اور جادوگر جو تھے انہوں نے اس حقیقت کو مان لیا اور انہوں نے خود کو اللہ کے حوالے کر دیا، یعنی اسلام قبول کر لیا، اور بے اختیار کہہ اٹھے اور بے اختیار بول اٹھے قالوا آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے کیا کہا؟ رب موسیٰ و ہارون، یعنی جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ ایسا انہوں نے اس لیے کہا کہ کہیں کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ فرعون کو رب العالمین سمجھتے ہوئے جادوگروں نے سجدہ کیا ہے۔ اس طرح فرعون اور اس کے مشیروں کے لیے کسی طرح ممکن نہ رہا کہ لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام کے محض ایک جادوگر ہونے کا یقین دلا سکیں۔ مسلمان عاجز ہوتا ہے، فوراً اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاتا ہے۔ جیسے ہی جادوگروں نے اسلام قبول کیا، ان کے اندر عاجزی آ گئی اور انہوں نے اللہ رب العالمین کو سجدہ کیا، یعنی فوراً سجدے میں جھک گئے۔ اور جو متکبر انسان ہوتا ہے، اکڑ دکھاتا ہے، وہ کبھی سجدے میں نہیں جھکتا، اور فرعون نے اکڑ دکھائی، وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا، اس لیے اسے ہدایت نصیب نہ ہوئی۔ اس میں ہمارے لیے عمل کا نقطہ کیا ہے؟ ہمارا ایمان دوسروں کو بتائے، ہمارا عمل دوسروں کو بتائے، ہماری باتوں کا اثر دوسروں کو بتائے کہ ہم سچے مسلمان ہیں، ہم بہترین لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین جہاد جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ تو جب ان جادوگروں نے اس وقت کے بادشاہ یعنی فرعون کے سامنے اسلام قبول کیا تو پھر آلریڈی ان پر غصہ تو نکلنا ہی تھا۔ فرعون بہت سخت غصے میں آ گیا اور اس نے کہا قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم ان هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون۔ فرعون نے کہا کہ تم اس پر اس سے پہلے ایمان لے آئے کہ میں تمہیں اجازت دوں، بے شک یہ تو ایک چال ہے جو تم نے اس شہر میں چلی ہے تاکہ تم اس سے اس کے رہنے والوں کو نکال دو، سو تم جلد ہی جان لو گے۔
فرعون زبردست غصے میں آ گیا اور اس کے درباری جو تھے، اس کے آس پاس کے اس کے ساتھی، اس کے دوست، سب چاپلوس قسم کے خوشامدی لوگ تھے، وہ اس کے جذبات کو، اس کے غصے کو اور ہوا دینے لگے۔ اچھا دوست ہمیشہ اچھا مشورہ دیتا ہے اور برا دوست ہمیشہ برے مشورے دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بہترین ساتھی تھے، بہترین مددگار تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ہر معاملے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورے کیا کرتے تھے اور وہ اچھے مشورے دیتے تھے۔ آپ ان سے مشورے کرتے اور ان کے مشوروں پر عمل بھی کرتے۔ تو اسی طرح فرعون کے دوست برے تھے، برے مشورے دیے، وہی بات ہوگی، ہم تو ڈوبے ساتھ تمہیں بھی لے ڈوبے، یعنی برا انسان ہمیشہ برا مشورہ ہی دے گا۔ سورۃ کاف کی آیت نمبر 28 فرمانے باری تعالیٰ ہے، تو ان لوگوں کی صحبت میں رہ جو صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اسی کی رضامندی چاہتے ہیں، اور تو اپنی آنکھوں کو ان سے نہ ہٹا کہ دنیا کی زندگی کی زینت تلاش کرنے لگ جائے، اور اس شخص کا کہنا نہ مان جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور اپنی خواہش کے تابع ہو گیا ہے اور اس کا معاملہ حد سے گزرا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری دعا ہے، اللہم احیینی مسکینا و امیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ، یا اللہ قیامت کے دن مجھے مساکین کے ساتھ رکھنا۔ موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا، اس نے کہا میں تو تمہیں سزا دوں گا، تم نے میری اجازت کے بنا اسلام قبول کر لیا ہے۔ ہر متکبر اور سرکش یہی چاہتا ہے کہ لوگ اس کی ہاں میں ہاں ملائیں اور جو کچھ وہ کہے اسے مان کر اسی کی تشہیر کریں۔ اسی طرح دنیا میں ہر متکبر اور ہر سرکش حکمران یہی چاہتا ہے، اس کا یہی اصول ہے کہ جب وہ دلیل کے میدان میں ہار جاتا ہے تو جیل، پھانسی، سولی اور قتل کی دھمکیاں دینے پر اتر آتا ہے۔ بالکل اسی طرح فرعون نے بھی یہی کیا۔ جب فرعون ہار گیا، دلیل کے میدان میں فرعون کو شکست ہوئی، تو پھر وہ دھمکیاں دینے پر اتر آیا اور فی الفور عوام کے سامنے اس نے 2 الزام لگا دیے۔ ایک تو یہ کہ جادوگروں اور موسیٰ کی باہمی سازش ہے، اور دوسرا یہ کہ لوگ اس سازش کے ذریعے سے مصریوں کو اس ملک سے نکالنا چاہتے ہیں اور خود اس سرزمین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے فسوف تعلمون، سو تم جلد جان لو گے، یہ کہہ کر دھمکی دی تھی۔ پھر اس دھمکی کی وضاحت بھی خود ہی اس نے سنا دی، ثم لأصلبنکم اجمعین، یعنی ایک جانب سے ہاتھ اور دوسری جانب سے پاؤں کٹوا کر تمہیں سولی دے دوں گا۔ عام طور پر لوگ سولی اور پھانسی کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں۔ لا اقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ثم لاصلبنکم اجمعین، یقیناً میں ضرور تمہیں تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمت سے بری طرح کاٹوں گا، پھر یقیناً تم سب کو ضرور بری طرح سولی چڑھا دوں گا۔ یعنی عام طور پر لوگ سولی اور پھانسی کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں، حالانکہ پھانسی تو گلے میں رسا ڈال کر گلا گھونٹ کر مارا جاتا ہے، جبکہ سولی میں ایک اونچا کھمبا کھڑا کر کے اس کے اوپر ایک آڑی لکڑی باندھ دی جاتی ہے، پھر ملزم کو اوپر چڑھا کر اس کے بازو اس آڑی لکڑی کے ساتھ باندھ دیے جاتے ہیں، جبکہ جسم اونچی لکڑی کے ساتھ بندھا ہوتا ہے، وہ وہیں دھوپ، سردی، پرندوں کی نوچ کھسوٹ اور دشمنوں کے تیروں یا نیزوں کے زخم کھاتا ہوا دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ اسی لیے سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 7 میں ہے، میں تمہیں ہر صورت کھجور کے تنوں پر بری طرح سولی دوں گا۔ یہ پھانسی سے کہیں زیادہ خوفناک اور دل دہلا دینے والی سزا ہے۔ آج سائنس نے بھی اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ اگر دایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں کاٹ دیا جائے تو وہ انسان مر جاتا ہے، لیکن اگر سیدھا ہاتھ اور بایاں پاؤں کٹوایا جائے تو انسان جلدی نہیں مرتا اور دیر تک تکلیف میں رہتا ہے، پھر مفلوج زندگی گزارتا ہے۔ فرعون نے کہا کہ پہلے تکلیف دوں گا پھر سولی چڑھاؤں گا، لیکن فرعون کی اس دھمکی نے ان جادوگروں پر کوئی اثر نہ کیا۔ وہ یہ دھمکی دے کر سمجھتا تھا کہ اب وہ ڈر جائیں گے اور نرم پڑ جائیں گے اور پھر وہ واپس اپنے دین میں پلٹ آئیں گے، لیکن ان کے لیے واپس ان کے دین میں پلٹنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ وہ ایمان لا چکے تھے اور ان کا ایمان بہت زیادہ پختہ اور مضبوط ہو چکا تھا۔ انہوں نے کہا قالوا انا الی ربنا منقلبون، انہوں نے کہا یقیناً ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔
یعنی موت سے کسی حال میں چھٹکارا تو ہے ہی نہیں، اور جب مرنا ہی ہے تو پھر کیوں نہ ہم اپنے رب کے لیے مریں، اس کی راہ میں مریں، اس کی خاطر مریں، وہ کسی نہ کسی شکل میں ضرور آتی ہے۔ یعنی موت کسی نہ کسی شکل میں ضرور آئے گی۔ اگر ہماری قسمت میں یہی لکھا ہے کہ ہمارا خاتمہ، ہمارا آخری وقت اسی سولی پر آنا ہے، تو پھر ہمیں بڑی خوشی سے سولی چڑھا دو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ مرنا تو ہے ہی، جانا تو اللہ کی طرف ہی ہے، تو پھر اللہ کے لیے اور اس کی راہ میں جائیں، اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہے۔ تو یہ سن کر فرعون کو اور زیادہ غصہ آ گیا۔ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ۔ اور تو ہم سے اس کے سوا کس چیز کا بدلہ لے رہا ہے کہ ہم اپنے رب کی آیات پر ایمان لے آئے جب وہ ہمارے پاس آئی۔ اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈھیل دے اور ہمیں اس حال میں فوت کر کہ ہم فرما بردار ہوں۔ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا۔ ایمان تو اللہ پر شیطان بھی رکھتا تھا۔ اس میں ہمارے لیے عمل کا نقطہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے رب پر ایمان لانا ہے، اس کی نشانیوں پر ایمان لانا ہے اور اسی کے مطابق، اس کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنا ہے اور پھر اس پر جم جانا ہے۔ زندگی میں جب بھی کوئی مشکل آئے گھبرانا نہیں ہے، اور صرف کس کو پکارنا ہے؟ اپنے رب کو۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، بڑی خوبصورت دعا ہے یہ، اس کو یاد رکھیے گا۔ یعنی جو دن کا ابتدائی حصہ تھا وہ کافر تھے، جادوگر تھے، اور الحمدللہ سبحان اللہ، اللہ کی قدرت دیکھیے کہ اسی دن کے آخر میں وہ مومن بلکہ نیک شہید بھی تھے۔ پہلے انہوں نے کہا ہم اپنے رب پر ایمان لائے، اب کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمین، ہم فرما بردار بھی ہیں۔ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا، مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی گناہ ہے تو صرف اتنا کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی فن کو جتنا اس فن کے جاننے والا جانتا ہے، کوئی دوسرا اسے نہیں جانتا، جس طرح کہ میں نے آپ کو پیچھے اس کی تفصیل بتائی بھی ہے۔ ان جادوگروں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھا تو انہیں فوراً پتہ چل گیا کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ سراسر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس لیے وہ اس پر فوراً ایمان لے آئے، اور ان کے ایمان میں اس قدر پختگی تھی کہ انہوں نے جان تک کی پرواہ نہیں کی، بلکہ اللہ تعالیٰ سے صبر و استقامت اور ایمان و اسلام پر موت کی دعا کی۔ مشہور قول تو یہ ہے کہ وہ قتل کر دیے گئے تھے، جبکہ مفسرین نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے کہ شروع دن میں وہ جادوگر تھے اور پھر دن کے آخری حصے میں وہ شہداء میں شامل ہو گئے تھے۔ دکتور حکمت بن بشیر نے تفسیر ابن کثیر کی تخریج میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کے اس قول کے متعلق لکھا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول ابن ابی حاتم نے ضعیف سند کے ساتھ صدی عن ابن عباس کی طریق سے روایت کیا ہے، جبکہ صدی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نہیں سنا، اس لیے یہ روایت منقطع ہے، صحیح نہیں۔ قرآن مجید میں اس مقام پر یہ ذکر نہیں فرمایا کہ اس کا انجام کیا ہوا، نہ ہی سورۃ شورى اور نہ ہی سورۃ طٰہٰ میں یا کسی اور جگہ یہ ذکر فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا مقصد عبرت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد، فرعون کی شکست، جادوگروں کے ایمان لانے، فرعون کی دھمکیوں کے باوجود اس پر قائم رہنے کے عزم، صبر اور ایمان پر خاتمے کی دعا کا بیان ہے، محض قصہ بیان کرنا نہیں، جیسا کہ سورۃ نازعات میں فرمانے باری تعالیٰ ہے، ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، بے شک اس میں اس شخص کے لیے یقیناً بڑی عبرت ہے جو ڈرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا، جبکہ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ فرعون اپنی دھمکیوں کو عملی جامہ نہیں پہنا سکا، جیسا کہ اس نے اپنے سرداروں سے کہا تھا کہ مجھے چھوڑو کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں، اور آل فرعون میں سے وہ مومن جس نے بھرے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی مخالفت کی، اس کے خلاف بھی فرعون نے بدترین سازش کی، مگر وہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہ کر سکا، اور اس مومن کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی سازشوں سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہہ کر تسلی دی، سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ عَلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمُ الْغَالِبُونَ، ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرا بازو ضرور مضبوط کریں گے اور تم دونوں کے لیے غلبہ رکھیں گے، سو وہ تم تک نہیں پہنچیں گے، ہماری نشانیوں کے ساتھ تم دونوں اور جنہوں نے تمہاری پیروی کی غالب آنے والے ہو۔
یہاں اس مقام پر بھی اگر وہ اپنی اس دھمکی پر عمل کر چکا ہوتا تو اس کی قوم کے سرداروں کو اسے نئے سرے سے بھڑکانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، جیسا کہ اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ۔ اور فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا، کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ رکھے گا تاکہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں اور وہ تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دے؟ اس نے کہا، ہم ان کے بیٹوں کو بری طرح قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے، اور یقیناً ہم ان پر قابو رکھنے والے ہیں۔ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے غلبے اور جادوگروں کے ایمان لانے پر، اگرچہ چند ہی نوجوان ایمان لائے تھے، یعنی صرف چند لوگ تھے جنہوں نے ایمان لانے کی جرت کی، اور وہ بھی فرعون اور اس کے سرداروں سے ڈرتے ہوئے۔ تاہم پھر بھی فرعون کی بنی اسرائیل کے خلاف کاروائیاں کچھ کم ہو گئی تو اس کے سرداروں نے اسے خوب بھڑکایا کہ کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دے گا کہ وہ زمین میں فساد کریں؟ یعنی وہ تمہاری رعیت کو دعوت دیتے پھریں کہ وہ تمہارے اور تمہارے معبودوں کی بجائے اللہ واحد کی عبادت کریں، وہ ملک میں توحید کی دعوت دے کر فساد پھیلائیں گے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تعجب ہے کہ یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے فساد پھیلانے سے ڈر رہے ہیں، حالانکہ فساد پھیلانے والے تو وہ خود ہیں، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 12 میں، الا انہم ھم المفسدون ولکن لا یشعرون، سن لو یقیناً وہی تو فساد ڈالنے والے ہیں اور لیکن وہ نہیں سمجھتے۔ وَیَذَرَکَ وَآلِہَتَکَ، آپ دیکھیے کہ پھر وہی خود غرض سردار غلط مشورے دے رہے ہیں اور فرعون کو بھڑکا رہے ہیں، اور وہ اس بات سے خوف کھا رہے ہیں کہ موسیٰ کی بات عام نہ ہو جائے، کہیں لوگ اپنے دین کو چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کے دین پر نہ عمل کرنے لگ جائیں۔ آج بھی لوگ ڈرتے ہیں کہ اصل اور صحیح دین لوگوں تک نہ پہنچے، اور لوگوں کی کوشش ہوتی ہے دین میں کچھ نہ کچھ غلط ملت لازمی کریں، اور سوشل میڈیا اس میں بہترین کردار ادا کر رہا ہے۔ جب فرعون نے یہ بات سنی تو اسے اپنا اقتدار خطرے میں نظر آیا، اور اس نے کہا کہ میں نے انہیں کھلا نہیں چھوڑا ہوا بلکہ میں ان پر پوری طرح قدرت رکھتا ہوں، عنقریب میں ان کے بیٹوں کو ذبح کروا دیا کروں گا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھوں گا۔ بھلا عورتوں کو کیوں زندہ رکھنا تھا؟ فتنے کے لیے، تاکہ ان کے ذریعے سے اپنی خواہشات کو پورا کریں، انہیں یرغمال بنائیں۔ ایک طرف تو فرعون خود کو رب اعلیٰ ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، اور دوسری طرف ان لوگوں نے بہت سارے معبود بھی بنائے ہوئے تھے جن کی وہ لوگ پرستش کرتے تھے اور انہیں بہت مقدس سمجھتے تھے۔ ان کی قوم میں گائے پرستی بہت عام تھی، مثلاً کہ وہ گائے کو پوجتے تھے، جس کے نتیجے میں ان سے میل جول اور ان کی محکومیت کی وجہ سے بنی اسرائیل کے اندر بھی یہ عقیدہ آ گیا تھا، جس کی دلیل آپ لوگوں نے پہلے بھی پڑھی ہے کہ آزاد ہونے کے بعد وہ لوگ بھی گائے ذبح کرنے کے حکم پر ان کے بہانے اور موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد سامری کا بچھڑا بنا کر قوم کا اس کی عبادت پر لگ جانا، آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے۔ یہ جو مصری تہذیب ہے یہ ہندوؤں کے ساتھ بہت زیادہ ملتی جلتی ہے، مشرکانہ رسم و رواج اور عجیب عجیب پیچیدگیاں۔ عموماً ان کے ہاں اصل خدا کسی ایک انسان میں اتر آتا ہے، جو مسلمان صوفیہ کے ہاں حلول کے نام سے معروف ہے۔ فرعون اپنے آپ کو ان تمام معبودوں کا نمائندہ کہتا تھا اور اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہلاتا تھا، اور پھر اسی نام سے مشہور تھا، اور سرداروں سے کہتا تھا ما علمت لکم من الہ غیری، مجھے اپنے سوا تمہارا کوئی معبود معلوم نہیں۔ یہ تو وہی بات ہے جو بعض مسلمانی کا دعویٰ کرنے والوں نے کہی تھی، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ مگر یہ لوگ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصلی خدا مان کر بھی بہت سے زندہ خداؤں، مثلاً مرشدوں، مردہ خداؤں کی قبروں کی پوجا کرتے ہیں، اور ان میں بھی اللہ کے ظہور کا عقیدہ رکھتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ان تمام گندے عقیدوں سے بری ہیں۔ اور ان کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ در حقیقت فرعون دوہری تھا، کائنات کا کوئی بنانے والا مانتا ہی نہیں تھا، اس کے نزدیک بادشاہ ہی رب تھا، جو اس کے منہ سے نکلتا وہی دین اور وہی قانون ہوتا۔ وہ اپنے سرداروں کے لیے رب کا مقام رکھتا تھا، اور اس کے سردار جو تھے وہ اپنے اپنے علاقے کی رعایا کے لیے یہ مقام رکھتے تھے۔
اس لیے اس نے بہت سارے بت بنوا کر لوگوں کے گھروں میں رکھے ہوئے تھے، جیسا کہ آج کل اکثر حکمران اپنی تصاویر اور مجسموں کے ذریعے سے لوگوں کے ذہنوں میں اپنی خدائی دھاک بیٹھاتے ہیں۔ کمیونسٹ حکمران اسٹالن، لینن اور ماؤ زے تنگ بھی خدا کے منکر ہونے کے باوجود لوگوں کے دماغوں میں اپنی خدائی کا تاثر پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ جمہوری حکمران بھی اس کوشش میں حتی الوسیع کوشش کرتے ہیں، یعنی یہ کمی یہ بھی نہیں کچھ چھوڑتے۔ تو ایک وجہ اور بھی ہے کہ حاکمیت میں وہ اپنے سوا کسی کو معبود نہیں مانتا تھا۔ البتہ غیبی مدد کرنے والے کچھ معبود اس نے خود بنا رکھے تھے، جس طرح آج کل بعض حکمران قانون اپنا چلاتے ہیں مگر غیبی مدد حاصل کرنے کے لیے کئی ہستیوں کی نیاز دیتے رہتے ہیں۔ وہ کعبہ کی طرح پختہ قبروں کو عرق گلاب سے دھوتے اور بزرگوں کو کرنے والا سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے دروازے کے نیچے سے گزرو تو جنت میں چلے جاؤ گے، یعنی کوئی بہشتی دروازے کے نیچے سے گزار کر جنت کی ٹکٹ لے لیتا ہے۔ کچھ تو اللہ کو مان لیتے ہیں مگر قانون عمل میں نہیں لاتے۔ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ، یعنی ہم جو ظلم و ستم موسیٰ کی پیدائش سے پہلے بنی اسرائیل پر کرتے تھے وہی سلسلہ دوبارہ سے شروع کر دیں گے۔ اب ان کی بجائے ان کی نسلوں پر کریں گے، یعنی اب ہم ان کے بیٹوں کو کریں گے، ان کے تخم کو باقی نہیں رہنے دیں گے، ان کے مرد ہم مارتے جائیں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیں گے۔ جب مرد ختم ہو جائیں گے صرف عورتیں رہ جائیں گی تو وہ بیچاری کیا کر سکتی ہیں؟ مطلب ان کو لونڈیاں بنا لیا جائے گا اور پھر ہم انہیں اپنے گھروں میں رکھیں گے۔ ابھی تک اس کی جرت نہ کرنے کے لیے اس نے یہ ہیلا تراشا کہ ابھی ایسی جلدی بھی کیا ہے، ہم ان پر پوری طرح قابو رکھتے ہیں، جب چاہیں گے ایسا کر لیں گے۔ پہلی دفعہ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے فرعون نے انہیں مارنا چاہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ اب پھر 45 سال کے بعد فرعون وہی سزا دوبارہ دینا چاہتا تھا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا، اور فرعون کیا کہہ رہا ہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر رہا بلکہ ان کے بیٹوں کو مروانے کی بات کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت ڈال دی، اس لیے فرعون اور اس کے ساتھی کوشش کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مروا نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہر مرتبہ ان سے بچا لیتا تھا۔ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، بے شک زمین اللہ کی ہے، وہ اس کا وارث اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے بناتا ہے، اور اچھا انجام تو متقی لوگ۔ فرعون کی دھمکیوں پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تسلی دینا ضروری سمجھا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے اور صبر کرنے کی انہیں تلقین فرمائی، جس پر انہوں نے ظالموں سے پناہ کی وہ دعا لازم کر لی جو اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں ذکر فرمائی تھی، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجینا برحمتک من القوم الکافرین۔ یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 85 اور 86 ہے۔ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ، موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تسلی دیتے ہوئے یہ خوشخبری بھی سنائی کہ آج اگر مصر پر فرعون حکمران ہے تو کل اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی سرزمین کا وارث یعنی حکمران بنا سکتا ہے۔ ایسے ہوتے ہیں مسلم ہیرو، وہ اپنی قوم کو خراب نہیں کرتے، انہیں غلط مشورے نہیں دیتے، غلط کام کرنے کا نہیں کہتے، سٹرائک کرنے کا نہیں کہتے، نہ ہی سٹرائک کی دھمکیاں دیتے ہیں، نہ توڑ پھوڑ کرتے ہیں، اور نہ ہی کہیں ٹائر جلاتے ہیں، یا نہ ہی مارکیٹوں میں جا کر توڑ پھوڑ کرتے ہیں، اور نہ ہی سڑکوں پر ٹرانسپورٹ کا نقصان کرتے ہیں، بلکہ وہ خود بھی صبر سے کام لیتے ہیں اور اپنی عوام یعنی اپنی قوم کو بھی اللہ تعالیٰ سے صبر کے ساتھ مدد مانگنے کی تلقین کرتے ہیں۔ دیکھیے بہت ساری دعائیں ہیں جو کہ مسنون ہیں۔ آپ کہیں نوکری کے لیے انٹرویو دینے جا رہے ہیں تو دعا پڑھیے، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ کہیں پولیس آ گئی، ٹکٹ چیک ہو رہا ہے، کوئی مشکل یا مصیبت ہے تو کسی بڑی مشکل کا ڈر ہے تو یہ دعا پڑھ لیں، آپ کو سکون آ جائے گا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اے اللہ ہم تجھ کو دشمن کے مقابل کرتے ہیں، یعنی تجھ سے اس بات کی درخواست کرتے ہیں کہ تو ان کے شر سے ہمیں محفوظ فرما اور ان کے اور ہمارے درمیان حائل ہو،
اور ہم ان کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ یہ احمد اور ابو داؤد کی روایت ہے۔ اب دیکھیے صبر کی بھی کچھ قسمیں ہیں۔ جبری صبر کہ لوگوں کو مصیبت میں ڈال کر صبر کروایا جاتا ہے۔ دوسرا ہے اختیاری صبر کہ اب نعمتیں مل گئی ہیں تو اب صبر کیسے کرنا ہے۔ نماز پڑھنے سے صبر آئے گا، قناعت کرنے سے صبر آئے گا۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس سے چاہتا ہے اس کا مالک بناتا ہے، اور آخر بھلا تو ڈرنے والوں کا ہی ہے۔ یعنی آخر میں بھلائی انہی لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یعنی اللہ کبھی کسی کو اس زمین کا مالک بنا دیتا ہے تو کبھی کسی اور کو مالک بنا دیتا ہے۔ یعنی جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ زمین کا خلیفہ بنا دیتا ہے، زمین کا مالک بنا دیتا ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے عمل کا نقطہ کیا ہے کہ صبر کرنا ہے۔ مصیبت کوئی بھی آ جائے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے صبر اور نماز کے ساتھ۔ قناعت اختیار کرنی ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے اور بے صبری نہیں دکھانی۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، عاقبۃ کا لفظی معنی تو انجام ہے، جو اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ القصص کی آیت نمبر 40 میں فرمایا، فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، سو دیکھو ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ مگر جب اس پر الف لام آ جائے تو اس کا معنی اچھا انجام ہی ہوتا ہے۔ قالوا اوذنا من قبل ان تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون۔ انہوں نے کہا ہمیں اس سے پہلے ایذا دی گئی کہ تو ہمارے پاس آئے، اور اس کے بعد بھی کہ تو ہمارے پاس آیا۔ اس نے کہا تمہارا رب قریب ہے کہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں زمین میں جانشین بنا دے، پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ مطلب یہ کہ پہلے بھی ہمارے بچوں کو قتل کیا جاتا رہا، ہم سے مشقت کے لیے کام کرواتے رہے اور ہماری آزادی بھی سلب کر لی، یعنی ہمیں غلام بنا دیا۔ اب آپ کے آنے کے بعد بھی ہماری غلامی ختم نہیں ہوئی، نہ ہی ہماری مشقت ختم ہوئی ہے، اور پھر سے وہی ماضی والا فیصلہ جو ہے، ماضی والا جو کارنامہ ہے اسی کو دہرایا جانے لگا ہے، یعنی پھر سے ہمارے بچوں کے قتل ہونے کے فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ قالوا اوذنا من قبل، یعنی آپ کے آنے سے پہلے ہم اسی مشقت اور تکلیف میں تھے، اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہم پر پھر وہی مشقت اور تکلیف ہے۔ یعنی کہنے لگے کہ آپ کے آنے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا، کہ جب آپ نہیں تھے تب بھی مصیبت میں تھے، اب آپ آ گئے ہیں تب بھی مشکل میں ہیں۔ یعنی بنی اسرائیل جو اتنی ناشکری قوم تھی، ان کا رویہ انتہائی خراب تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں پھر بھی تسلی دے رہے ہیں۔ اچھے لیڈر کی یہی خوبی ہوتی ہے کہ وہ ہر حالت میں اپنی عوام کی، اپنی قوم کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ کے ساتھ مل کر خود پتھر توڑے، پتھر توڑتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیسر و کسرا کے خزانے دکھائے ہیں، روم کی شکست دکھائی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کے تکبر کے مقابلے میں تحمل اور ظلم کے مقابلے میں صبر سے کام لیا، اور اپنی قوم کو بھی سمجھایا اور بتایا کہ اللہ فرما چکا ہے کہ انجام تمہارا ہی اچھا ہونے والا ہے، یعنی آخر میں تم ہی غالب رہو گے، اس لیے تم صبر کرو کیونکہ تمہارا انجام اچھا ہونے والا ہے، تمہارا بھلا اچھا ہونے والا ہے، کہ اللہ ان کو مٹا کر تمہیں خلیفہ بنانے والا ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو تسلی دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ گھبراؤ نہیں، یقین کریں تمہارا دشمن ہلاک ہونے والا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں ترقیاں دے گا، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں زمین کا خلیفہ بنا دے گا، پھر یہ دیکھے گا کہ تم کس طرح کے عمل کرتے ہو۔ تو کرنا کیا ہے؟ صبر اختیار کرنا ہے، تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے، مشکل کوئی بھی ہو، حالات کیسے بھی ہوں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، تحمل اور برداشت سے کام لینا ہے، اللہ کا شکر بجا لانا ہے۔ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یعنی مصیبتوں کا ٹل جانا، مشکلات کا ختم ہو جانا، یہ وہ موقع ہوتا ہے جب انسان پر لازم ہے کہ وہ شکر ادا کرے، یعنی یہ شکریہ ادا کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ بھلا کس کا شکریہ ادا کرنا ہے؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ کا شکریہ۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ،
اور بلا شبہ یقیناً ہم نے فرعون کی آل کو قحط سالیوں اور پھلوں کی کمی کے ساتھ پکڑا تاکہ وہ نصیحت پکڑے۔ پہلی آیت میں جب موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ وعدہ فرمایا کہ وہ وقت قریب ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو برباد کر دے گا، تو اب یہاں سے ان تکلیفوں اور مصیبتوں کا بیان شروع کیا جا رہا ہے جن میں وقتاً فوقتاً آل فرعون کو مبتلا کیا گیا، حتیٰ کہ آخر کار وہ تباہ کر دیے گئے، تاکہ ان مشرکین کو کفر پر کچھ تنبیہ ہو اور انہیں خبردار کیا جائے کہ پیغمبروں کے جھٹلانے کا انجام تباہی کی صورت میں ہوتا ہے۔ پوائنٹ بی نوٹڈ، پیغمبروں کے جھٹلانے کا انجام تباہی ہے، یعنی جو لوگ جو قومیں پیغمبروں کو جھٹلاتی ہیں تباہی اور بربادی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، یعنی آخر میں فرمایا کہ یہ تکالیف اور مصیبتیں ان پر اس لیے بھیجی کہ نصیحت حاصل کریں اور اپنی سرکشی سے باز آ جائیں، کیونکہ مصیبت کے وقت دل نرم اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اب بال فرعون پر بھی سختی کے موقع آئے تاکہ ان کی آنکھیں کھلیں اور اللہ کے دین کی طرف جھکیں۔ کھیتیاں کم آئی، قحط سالیاں پڑ گئی، درختوں میں پھل گل سڑ گئے، کم لگے، ان پر کئی طرح کے عذاب آئے، مینڈکوں کا عذاب، پانی کا عذاب، خون کا عذاب، جوؤں کا، ٹڈیوں کا، مینڈکوں کا، یہ سارے عذاب کبتیوں پر آئے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو تکلیف دے کر آزماتا ہے، اگر تو ہم توبہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں مزید نعمتوں سے نوازے گا۔ پوائنٹ بی نوٹڈ، نعمتوں کا شکر ادا کرنا مزید نعمتوں کی آمد کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، تو جب ان پر خوشحالی آتی تو کہتے یہ تو ہمارا حق ہے، اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچتی تو موسیٰ اور اس کے ساتھ والوں کو، یعنی موسیٰ کے ساتھیوں کو نحوست پکڑتے، یعنی یہ کہتے کہ حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست کی وجہ سے ہم پر تکلیف آئی ہے۔ سن لو، ان کی نحوست تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، جیسا کہ پیچھے آیت نمبر 94 اور 95 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ہر قوم کی آزمائش تنگی اور تکلیف کے علاوہ خوشحالی اور فراوانی کے ساتھ بھی ہوتی ہے، راحت اور آسودگی کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ اسی کے مطابق فرعون کی قوم پر سختی اور مصیبت کے بعد راحت اور خوشحالی آتی، تو بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کا احسان سمجھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیے کہ وَلَنَا هَٰذِهِ، یعنی یہ ہمارا حسن انتظام ہے جس کے نتیجے میں ہمیں یہ بھلائی پہنچی ہے، اس پر ہمارا حق ہے۔ ان کا یہ خیال بہت غلط تھا، مصیبتیں اور راحتیں اللہ کی جانب سے ہیں، لیکن وہ بے عملی اور بد عملی کی باتیں کرتے رہے۔ ان کی بدشگونی ان کے بد عمال کا نتیجہ تھی، اور یہی وجہ ہے انہی بد عمال کی وجہ سے ان پر مصیبتیں آتی رہی، اور صرف بطور آزمائش تھا کہ اب بھی توبہ کر لیں، اب بھی توبہ کر لیں، اب بھی سدھر جائیں، اب بھی ٹھیک ہو جائیں۔ لیکن وہ کیا ہے نا کہ ان اندھوں کو روشنی دکھائی ہی نہیں دیتی، اور وہ راہ راست کے ساتھ دشمنی باندھ لیتے ہیں۔ خوشحالی اور فراوانی کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں یہ تو ہمارا حق ہے۔ یعنی جب ان پر قحط آتا، قحط سالی آتی، بارشیں نہ ہوتی، یا ان پر تکلیفیں یا آزمائشیں آتی، تو وہ کہتے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست ہے، اور جب کوئی خوشحالی آتی تو وہ کہتے یہ ہمارا حسن تدبیر ہے، یہ ہمارے اپنے اچھے انتظام کی وجہ سے ہے، اس پر ہمارا حق ہے۔ یا طیرو، طیر کہتے ہیں پرندے کو، اصل میں یہ لفظ یتطیروا تھا، تا کا تا میں ادغام کر دیا گیا، تو مشرکین کا طریقہ تھا کہ فال لینے کے لیے کسی پرندے کو اڑاتے، اگر وہ اڑ کر دائیں طرف جاتا تو اسے نیک فال اور باعث برکت سمجھتے، اور اگر بائیں طرف جاتا تو بد فال اور باعث نحوست سمجھتے۔ یہاں پر تمام مفسرین کے نزدیک تطیروا کا معنی فعل بد اور نحوست ہے، یعنی اپنی مصیبتوں کا باعث حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کی نحوست قرار دینا۔ اس میں ہمارے لیے عمل کا نقطہ یہ ہے کہ بادشگونی نہیں پکڑنی،
الا انما طائرهم عند اللہ، یعنی اس نحوست کا اصل سبب تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور خیر و شر جو کچھ ان کو پہنچ رہا ہے تمام کا تمام اللہ تعالیٰ کی قضاء اور قدر سے ہے، جو ان کے اعمال کے سبب ان کے حق میں لکھا جا چکا ہے۔ یہ تو نری جہالت کی باتیں ہیں کہ بھلائی کو اپنی خوبی اور برائی کو کسی دوسرے کی نحوست قرار دینا، یعنی بری قسمت کسی اور کی طرف سے اور اچھی قسمت ہماری طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ کہہ دیں کہ اچھی اور بری، بھلائی اور برائی سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، 3 دفعہ فرمایا، اور ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی وہم ہو جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اسے توکل کی برکت سے دور کر دیتا ہے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، کتاب الطب میں باب کا نام ہے فی طیرہ، اور یہی حدیث ترمذی شریف میں 1614 نمبر پر ہے۔ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِينَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، اور انہوں نے کہا تو ہمارے پاس جو نشانی بھی لے آئے تاکہ ہم پر اس کے ساتھ جادو کرے تو ہم تیری بات ہرگز ماننے والے نہیں۔ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِينَا بِهِ، پہلی آیت میں ان کی یہ حالت بتائی کہ وہ حوادث کو، یعنی جو بھی ان کے ساتھ حادثات پیش آتے وہ انہیں اللہ کی طرف نسبت کرنے کی بجائے، قضاء و قدر کی طرف کرنے کی بجائے دوسرے اسباب کی طرف کر دیتے۔ اب اس آیت میں ان کی دوسری جہالت کا ذکر کیا گیا ہے کہ اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی یہ اس قدر بدبخت قوم تھی، اس قدر بدبخت فرعونی تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہنے لگے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیاں دیکھنے کے باوجود انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہنا شروع کر دیا، اور انہوں نے معجزات اور جادو کا فرق آخر تک بالکل تسلیم ہی نہیں تھا کیا، یعنی اس کو مانا ہی نہیں تھا کہ یہ کوئی معجزہ ہے۔ وہ اپنی سرکشی میں اس قدر بڑھ گئے تھے کہ انہوں نے علانیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بول دیا کہ تم جو بھی ہمیں معجزہ دکھاؤ گے ہم اسے ہرگز تسلیم نہیں کریں گے، ہم اسے تمہارا جادو ہی سمجھیں گے اور تم پر کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے، حالانکہ ان معجزوں کے حق ہونے کا یقین تھا انہیں۔ بس ان کی اسی سرکشی کے نتیجے میں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، یعنی جب وہ قحط سالی اور پھلوں کی کمی کی گرفت کے باوجود کفر اور سرکشی پر ڈٹے رہے اور اس مصیبت کو موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر مزید سختیاں ہو گئیں۔ جس طرح کے نعمتوں کا شکر مزید نعمتوں کو لاتا ہے، اسی طرح نعمتوں کی ناقدری کرنے سے اللہ تعالیٰ نعمتوں کے دروازے بند کر دیتا ہے اور لائف میں تنگیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، مشکلات اور پریشانیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جب فرعون اور اس کے ساتھیوں نے اپنی پریشانیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر مزید سختیاں کرنا شروع کر دیا، اور جو فرعون اور اس کی فوجوں کے مکمل خاتمے اور ان کو غرق کر دینے کا باعث بن گئی۔ اسی طرح قحط سالیوں کے بعد طوفان یعنی سخت بارش کا سیلاب شروع ہوا جس سے ان کی زندگی دشوار ہو گئی، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی کہ تمہارا اپنے رب سے جو عہد اور معاملہ ہے اسے پیش کر کے اس سے ہمارے لیے عذاب دور کرنے کی دعا کریں، اگر تم نے ہم سے یہ عذاب دور کروا دیا تو ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ نافرمان اور سست قوم دعا بھی خود نہیں کرتی بلکہ اپنے انبیاء سے کہتی ہے کہ آپ خود ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں، اور پھر اسی طرح ہم بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیج دیں گے۔ ظالم اب بھی اپنے اور ساری کائنات کے رب کو موسیٰ کا رب ہی کہہ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ عذاب ٹلا تو مدت کی سوکھی زمین نے پانی کی فراوانی کی وجہ سے بے حساب چارہ اور غلہ پیدا کر دیا۔ یہ ان کی خوشحالی کے ساتھ آزمائش تھی جس سے وہ سب عہد و پیمان بھول کر کہنے لگے یہ سیلاب تو ہمارے لیے نعمت تھا۔ اب پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر الجرادہ یعنی ٹڈیوں کا عذاب بھیج دیا جو ان کے درخت، چارے اور لکڑیاں تک کھا گئیں۔ انہوں نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہی الفاظ میں عذاب ڈالنے کی دعا کی، یعنی کہنے لگے کہ اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کر کہ ہم سے یہ عذاب ڈال دے، ہم اس پر ایمان لے آئیں گے۔
یہ عذاب دور ہوا تو پھر خوشحالی کا ایک وقفہ آیا کہ بچی فصل سے بھی بے شمار غلہ پیدا ہو گیا، جسے کاٹ کر انہوں نے اپنے گھروں میں محفوظ کر لیا، اور پھر اپنے خیال میں کم از کم انہوں نے سال بھر کے لیے غلہ جمع کر لیا تھا، اور پھر بے فکر ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا ہوا عہد بھول گئے۔ پھر اب اللہ تعالیٰ نے ان پر الکمال یعنی جوؤں کا عذاب نازل کر دیا، چچڑیاں، چھوٹے چھوٹے کالے کیڑے، گھن کے کیڑے جن کو پسو وغیرہ کہتے ہیں، ان سب پر الکمالا کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اسی طرح انسانوں اور جانوروں کے جسموں، کپڑوں اور بستروں پر جوئیں، پسوؤں اور کھٹملوں کی یلغار ہو گئی۔ غلے کو گھن لگ گیا، پسوانے کے لیے بوریاں لے جاتے تو آٹے کا فقط ایک تھیلا نکلتا۔ پھر مجبور ہو کر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اسی طرح درخواست کی۔ جب ان کی دعا سے وہ بلا ٹلی اور راحت اور سکون کا وقفہ آیا تو اپنے عہد سے پھر گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان پر مینڈکوں کا عذاب بھیج دیا، دفع دیا، اور وہ اس کثرت سے پھیل گئے کہ ہر چیز، ہر برتن میں مینڈک ہی مینڈک نظر آنے لگے۔ کھانا کھاتے ہوئے لقمے کی جگہ اچھل کر منہ میں مینڈک جا پڑتا، لیٹتے تو بستر اور جسم مینڈکوں سے بھر جاتا۔ مجبور ہو کر انہوں نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ عذاب ٹالنے کی دعا کی، پھر انہیں درخواست کی، پھر ان کے ساتھ وہی وعدہ کیا، پھر وہی ہوا۔ جب عافیت ملی ایمان لانے کے بعد پھر انکار کر دیتے، یعنی پھر انہوں نے انکار کر دیا کہ اب ہم بنی اسرائیل کو آزاد نہیں کریں گے۔ اب ان پر خون کا عذاب آیا، اب کھانے یا پینے کی جو چیز رکھتے وہ خون میں بدل جاتی۔ پانی کے برتنوں اور ذخیروں نے خون کی صورت اختیار کر لی، اور بعض مفسرین نے تو کہا ہے کہ خون کے عذاب میں نکسیر کی وبا کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ ان کے رجوع اور درخواست پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ عذاب ٹلا، تو وہ لوگ جو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا اپنے اس وعدے سے پھر گئے۔ اب اللہ تعالیٰ کے انتقام کا وقت آ گیا، اللہ تعالیٰ کی حجت تمام ہو گئی، اور ان سب کو اللہ تعالیٰ کی آیات اور معجزات ان کو جھٹلانے اور ان سے جان بوجھ کر غفلت اختیار کرنے کی بداعش میں اللہ تعالیٰ نے سمندر میں غرق کر دیا۔ یہاں وہ تفصیل موجود نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ سورہ یونس اور سورۃ شعراء میں ہم یہ پڑھیں گے، کیونکہ یہاں اصل مقصد کفار کو سختی اور خوشحالی کی آزمائش کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کفر پر اسرار کے انجام سے ڈرانا تھا۔ آیات مفصلات، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عذاب اور عافیت کے یہ وقفے یکے بعد دیگرے آئے۔ فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ اس بات پر 40 برس رہا کہ وہ بنی اسرائیل کو اپنے وطن جانے دے، اور آخر میں یہ عذاب ایک ہفتے کے وقفے سے آئے۔ تفسیر طبری میں تابعین کی بعض روایتوں میں عذاب کا عرصہ 1 ہفتہ اور درمیانی عافیت کا عرصہ 1 ماہ کا لکھا ہے، مگر اس کی تصدیق یا تردید کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ مطلب ہم اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صحیح ہے۔ نصیحت کے لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے وہی کافی ہے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ۔ تو ہم نے ان سے انتقام لیا، پس انہیں سمندر میں غرق کر دیا، اس وجہ سے کہ بے شک انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل تھے، اور ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے اس سرزمین کے مشرقوں اور مغربوں کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی ہے، اور تیرے رب کی بہترین بات بنی اسرائیل پر پوری ہو گئی اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا، اور ہم نے برباد کر دیا جو کچھ فرعون اور اس کے لوگ بناتے تھے اور جو عمارتیں وہ بلند کرتے تھے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 2 وعدے کیے تھے، ایک دشمن کی ہلاکت کا اور دوسرا تھا ملک کی وراثت اور خلافت کا۔ پہلا وعدہ پورا ہونے کے بعد اب یہاں دوسرے وعدے کی تکمیل کا بیان ہے۔ یہاں اس مبارک سرزمین سے مراد شام کی سرزمین ہے، اور یہ وعدہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد یوشع علیہ السلام کے دور میں پورا ہونا شروع ہوا، جب انہوں نے عمالقہ سے جہاد کر کے بعض علاقے اپنے قبضے میں لے لیے
مگر پورا ملک شام حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں قبضے میں آیا تھا۔ اور دوسرے نمبر پر یہاں پر کیا چیز دکھائی گئی ہے؟ مشارق الارض و مغاربها اللاتی بارکنا فیہا۔ کئی سال سے بنی اسرائیل غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، پھر اللہ نے ان کو نعمتیں اور حکومت عطا کر دی، ان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کر دی۔ فرعونی غرق ہو گئے اور اپنا سب کچھ پیچھے چھوڑ گئے۔ پہلے جب عذاب آتے تھے تو سب کچھ تباہ ہو جاتا تھا، لیکن فرعون اور قبطی اپنے گھر اور باغ سب کچھ پیچھے چھوڑ گئے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا پہلا مشن تھا جو کامیاب ہو گیا۔ بنی اسرائیل کو نجات مل گئی۔ وَتَمَّتْ کَلِمَاتُ رَبِّکَ الْحُسْنَى، یہ الْأَحْسَنُ کی مؤنث ہے جو تفضیل کا صیغہ ہے۔ بہترین بات سے مراد اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم تمہارے دشمنوں کو ہلاک کریں گے اور تمہیں اس سرزمین کی وراثت اور حکومت عطا فرمائیں گے۔ بنی اسرائیل کے ساتھ وعدہ پورا کرنے کا باعث اللہ تعالیٰ نے ان کا صبر بیان فرمایا کہ اتنی سختیوں کے باوجود انہوں نے فرعون کو رب نہیں تھا مانا، اپنے مسلمان ہونے پر قائم رہے تھے۔ بے شک غلامی اور محکومیت کی وجہ سے ان کے مزاج میں بھی اور ان کی دینی حالت میں بھی کئی خرابیاں آ چکی تھی، مگر انہوں نے اسلام کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ، یسنا سے مراد ان کی مصنوعات، کارخانے، عمارتیں اور ہتھیار وغیرہ ہیں۔ اور یارشون اس کا معنی تو اگرچہ انگور وغیرہ کے لیے چھپر وغیرہ بنانا بھی ہوتا ہے، مگر مصر میں چونکہ چھپر والے انگوروں کا رواج نہیں تھا، اس لیے اس سے مراد وہ بلند عمارتیں ہیں جو وہ بناتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، فرعون سے نجات پا کر سمندر پار کرنے کے لیے۔ یہ مبارک دن پتہ کون سا تھا؟ یوم عاشوراء کا، یعنی 10 محرم کا وہ دن تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکر ادا کرنے کے لیے اس دن کا روزہ رکھا، اور پھر یہودی بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں سے روزے کی وجہ پوچھ کر فرمایا، ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام پر حق رکھتے ہیں، اس لیے خود بھی روزہ رکھا اور تمام مسلمانوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اور یہ بھی ساتھ فرمایا کہ آئندہ سال رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشوراء کا روزہ نفل ہو گیا، جو چاہے رکھے جو چاہے نہ رکھے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کتاب التفسیر میں۔ راوی ہیں اس کے حضرت ابن عباس اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا۔ حدیث کا نمبر ہے 4737 اور 1592۔ اہل مکہ بھی جاہلیت میں اس دن کا روزہ رکھتے تھے اور اس دن کعبہ پر نیا غلاف چڑھایا جاتا تھا۔ یہ حدیث ہے، اس کا نمبر ہے 1592، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس کی راویہ ہیں۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کی فضیلت کے بارے میں اور یہود کی مخالفت کی خاطر فرمایا، اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ رکھوں گا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال آنے سے پہلے ہی وفات پا گئے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 1134۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی اس دن ہوئی تھی، مگر دین اس سے پہلے مکمل ہو چکا تھا۔ ان کی شہادت کی وجہ سے دین میں کوئی بھی اضافہ، مثلا ماتم یا جلوس یا سبیلیں وغیرہ لگانا، یہ سب بدعات ہے۔ فاتو علی قومی یقفون علی اصنام لہم، پچھلی آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے مظالم پر بنی اسرائیل کے صبر کی تعریف کی اور اس کی وجہ سے ان پر اپنے مزید انعامات کا بھی ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ اے اللہ، میں تیری ہی رحمت کی امید کرتا ہوں، مجھے لمحہ بھر کے لیے بھی میرے نفس کے سپرد نہ کرنا، میری مکمل حالت درست فرما دے، تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں۔ آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں پر عمل کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔